یزید پلید کا مقصد تھا کہ اسلام کا کلادہ گردن سے اتار کر حکومت کی جائے، اسلامی اقدار کو پاؤں تلے روند کر دادے عیش دی جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو توڑ دیا جائے، حدود الہیہ کے نشانات معدوم کر دیے جائیں، دستور خداوندی کو پامال کر دیا جائے، آئین شریعت کو مسنہ کر دیا جائے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو ہو جائیں، عیش و نشاط کی محفلیں برپا ہوتی رہیں، اس دین متین کو مٹا دیا جائے جسے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں مصائب اور سینکڑوں مشکلات برداشت کر کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یزید پلید کا مقصد تھا کہ میں اہل اسلام کے دلوں سے حرارت ایمانی ختم کر دوں، اسلام کی مرکزیت مٹا دوں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو داغدار کر دوں، مسلمانوں کی رسول خدا سے وابستگی کا تصور فنا کر دوں، اور پھر اس نے اس کی ابتدا بھی کر دی۔ عوام کا انعام ہوتا ہے، ان کا دین دین ملوک ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے دین پر گامزن ہونے کو باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ فسق و فجور اور بے حیائی کی ابتدا شاہی محلات سے کی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ دنیا اسلام پر مرتب ہوتے۔ ایک مسلمہ اصول کے مطابق حاکم دیندار اور نیک ہو تو وہ عوام الناس میں پھیلی ہوئی برائیوں پر قابو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر حاکم بدعمالیوں اور بے حیائیوں کا شکار ہو جائیں تو عوام بھی ان کی لپیٹ میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شاہی محلات اور ایوان صدر سے نکلی ہوئی برائیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، ہر دور کی تصویر آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ہر دور اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا، اگر حاکم بدکار اور بددیانت ہے تو اس نے عوام کے اخلاق کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ یزید نے بدکاری اور بے حیائی کی ابتدا ایوان صدر سے کی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ ضمیر فروشوں، پیٹ پرستوں اور ہوس زدہ لوگوں کی کثیر تعداد ہر دور میں موجود رہی ہے، بلکہ ہر شعبہ حیات میں ایسے لوگ اپنی چالاکیوں اور صفاکیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ سوداگر ہوتے ہیں، ان کو دولت سے پیار ہوتا ہے، دولت کا لالچ دے کر ان سے جو چاہو خرید لو، ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا فروخت کر دیں گے، بالآخر ان کا سب کچھ بک جاتا ہے، حرارت ایمانی بک جاتی ہے، دیانت و صداقت فروخت ہو جاتی ہے، ضمیر کی زندگی کا سودا ہو جاتا ہے، قلم کی عصمت نیلام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے قلب و روح اور جسم و جان ہر چیز بازاری جنس کی طرح خریدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یزید خریدار تھا، ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، مستحق محروم تھے، اور بیت المال کا قومی خزانہ فروخت ہونے والوں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ فروخت شدہ جی حضوریے یزید کے ہر فعل کبھی کو اسلام کے محاسن بنا کر پیش کرتے۔ یزید کا مقصد پورا ہو رہا تھا، شیطان مسکرا رہا تھا، روح اسلام کفر الحاد کے شکنجے میں جکڑی ہوئی پھڑ پھڑا رہی تھی، اسلام خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دربار میں ضمیر کی مٹی پلید تھی، دربار میں ضمیر کی مٹی پلید تھی، گویا بدی جہاں میں بشکل یزید تھی۔ یزید کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی، وہ سرمایہ اسلام لٹا دینے پر تل گیا تھا، جس اسلام کے لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے اور جس میں نازنین پر پتھروں کی بارش برداشت کی، یزید اس کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نحیف اور لاغر جسم کو ڈھال بنائے رکھا، یزید اس کی صورت مسنہ کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کی سر بلندی کے لیے بغیر جان کی پرواہ کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان اہتمام اذان کیا تھا،
یزید اسلام کی اس آواز صداقت اذان کو خاموش کر دینا چاہتا تھا جس اسلام کو قطع و برید ہونے سے بچانے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم مقدس کو قطع کروا لیا۔ یزید اس اسلام کے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا جس اسلام کو ضرب ید اللہ اور قوت خیبر شکن نے زندگی دی تھی۔ یزید اسے فنا کر دینا چاہتا تھا جس اسلام کے تحفظ کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک عضو کٹ چکا تھا۔ یزید اس اسلام کی بیخ و بن ہلا دینے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اسلام کی اصل روح یعنی تقوی و طہارت کی جو تصویر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے مل کر کی تھی، یزید اس پر فسق و فجور اور بدکاری و بے حیائی کی لکیریں کھینچ دینا چاہتا تھا۔ یزید نے اگر اپنے کافر دماغ اور ملحدانہ روح پر اسلام کا لبادہ نہ اڑا ہوتا تو اسلام کو اس سے وہ خطرہ نہ ہوتا جو اب تھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہلاتا تھا اور مسلمانوں کا دشمن بھی تھا۔ وہ امیر المومنین بھی بنتا تھا اور مومنوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالتا تھا، اور اسلام کے نام پر اسلام کی حدود کو توڑ رہا تھا، اور کرائے کے لوگ اس کے ہر مذموم و قبیح فعل کو اسلام کے نام سے پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں یزیدی اسلام کی کیا صورت ہوتی؟ یزیدی اسلام میں اسلام کی حقیقی روح تقوی و طہارت کا نام تک نہ ہوتا۔ یزیدی اسلام میں ام الخبائث شراب کا پینا جائز و مباح بلکہ موجب ثواب ہوتا۔ یزیدی اسلام میں محرمات سے نکاح جائز ہوتا۔ یزید کے اسلام میں نماز پڑھنا بیکار محض ہوتا، حتیٰ کہ یزید کے اسلام میں اسلام کا نام تک نہ ہوتا، اس لیے کہ تمام تر قبیحات اور منکرات کو اسلام میں داخل کرنے کی ابتدا اس نے اپنی مکروہ شخصیت سے کی تھی۔ وہ تارک نماز بھی تھا اور زانی عیاش بھی تھا، بد دیانت بھی تھا، شرابی بھی تھا اور بد کردار بھی تھا، بیت المال کا خائن بھی تھا اور قرآن و سنت کا مخالف بھی۔ وہ محرمات سے نکاح جائز سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی پھوپھی سے نکاح کر رکھا تھا۔ وہ کھلے دربار میں شراب پیتا اور اس کے درباری بھی شراب پیتے تھے۔ جو خود زانی ہو وہ حد زنا کس پر قائم کرتا؟ جو خود تارک نماز ہو وہ ترغیب نماز کیسے دیتا؟ جو خود بیت المال کا چور ہو وہ دوسروں کے ہاتھ کیسے کاٹتا؟ جو خود حدود الہیہ کو توڑتا ہو وہ ان کی حفاظت کیسے کر سکتا؟ جو خود شریعت کا باغی ہو وہ دوسروں سے احترام شریعت کیسے کروا سکتا تھا؟ بہرحال ہر دو جانب کے مقاصد سامنے رکھ کر ایمان و دیانت کے ساتھ جو فیصلہ کر دیا جائے گا وہی درست اور ٹھیک ہوگا۔ مقصد حسین علیہ السلام بھی سامنے ہے اور مقصد یزید پلید بھی۔ یزید کا مقصد تھا اسلام کو مٹانا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا اسلام کو بچانا۔ یزید پلید کا مقصد تھا شریعت کی حدود کو توڑا جائے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا حدود شریعت کی حفاظت کی جائے۔ یزید پلید کا مقصد تھا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کر دیا جائے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل نفاذ ہو جائے۔ یزید پلید کا مقصد تھا حکومت کی بالادستی تسلیم کی جائے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا شریعت کی بالادستی قائم ہو جائے۔ یزید پلید کا مقصد تھا حرمت قرآنی کو نیلام کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا قرآن کا احترام کیا جائے۔ یزید پلید کا مقصد تھا حق خود ارادیت چھین لیا جائے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا حق خود ارادیت کا تحفظ کیا جائے۔ یزید پلید کا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کی آواز کو روک دیا جائے، امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا رہے۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین علیہ السلام میری غیر اسلامی حکومت کو خلافت حق تسلیم کرے،
امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ اسلام میں کفر کو غلط ملت نہ ہونے دیا جائے۔ یزید پلید چاہتا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام نے ہاں میں ہاں ملا دی تو میری بات بن جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گی۔ یزید پلید چاہتا تھا کہ جبر و تشدد کی حکومت ہو، امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ یزید پلید چاہتا تھا شیطانی حکومت کو رحمانی خلافت تسلیم کرا دوں، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا اس فریب کو بے نقاب کر دوں۔ یزید کا مقصد تھا جسموں پر حکومت کرنا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا روحوں پر حکومت کرنا۔ یزید کی طرف شیطان تھا، امام حسین علیہ السلام کی طرف رحمان تھا۔ یزید کی طرف سے شیطانی ذریت اٹھی، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے رحمانی طاقت اٹھی، اور دونوں طاقتیں پوری شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئیں۔ شیطانی قوت نے بھرپور حملہ کیا، رحمانی قوت استقامت کا پیکر بنی رہی۔ شیطانی قوت نے آواز دی اب بھی مجھے حق تسلیم کر لو، رحمانی قوت نے جواب دیا یہ ناممکن ہے۔ شیطانی طاقت نے کہا میں تیری گردن پر خنجر پھیر دوں گی، رحمانی طاقت نے کہا میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گی۔ شیطانی طاقت نے للکارا میں تجھے خانماں برباد کر دوں گی، رحمانی طاقت نے کہا میں خانہ وفا آباد کر دوں گی۔ اور پھر رحمانی قوت کے پیکر حسین علیہ السلام جبر و تشدد اور ظلم و استبداد کے یزیدی طوفانوں سے ٹکرا گئے۔ کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار وفا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار وفا تھی، ہر جنبش لب منکر دستور جفا تھی۔ جب اسلام کی شاہ رگ پر یزید نے شیطانی نظریات کی تلوار پھیرنا چاہی تو شبیر علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی۔ فاطمہ کا لال اسلام اور قرآن کا فدیہ ہو گیا، اسلام کو زندگی مل گئی، قرآن کا تحفظ ہو گیا۔ آمت المسلمین پر چلنے والی جبر و تشدد کی تلواریں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردنوں پر چل گئیں۔ چند لمحات کے لیے شیطان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، امت کی سب سے بزرگ ہستی کی شہادت نے اسے غلط فہمی میں ڈال دیا۔ اس نے گمان کر لیا کہ اب میں فتح یاب ہوں اور اب میرے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، میں اب یزید جیسے سفاک بھیڑیوں کو اسلام پر مسلط کرتا ہی رہوں گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدم کا بدلہ اولاد آدم سے لوں گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گردن شبیر پر چلنے والی جبر و استبداد کی تلوار نے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیا ہے۔ حلقوم اصغر سے نکلنے والی خون کی پتلی سی دھار طوفان نوح کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برسائے جانے والے زہر میں بجھے ہوئے تیر کفر و ضلالت کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مظلوم کربلا نے اپنی جان دے کر حق و انصاف کو بچا لیا ہے اور حرمت قرآنی کا تحفظ کر لیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسین علیہ السلام اپنی جان نچھاور کر کے اسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، اور جب تک اسلام زندہ رہے گا جان نشین حسین علیہ السلام پیدا ہوتے رہیں گے۔ بہر صورت کربلا معلیٰ کے تپتے ہوئے ریگستان پر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید پلید کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے عام حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
یہ خالصتاً نظریات کی جنگ تھی، حق و باطل کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف امین صادق تھا، ایک طرف خائن تھا، ایک طرف مکمل اسلام تھا اور ایک طرف مکمل کفر۔ یہ جنگ ایمان و دیانت اور کفر و خیانت کے مابین تھی۔ بظاہر خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا، لیکن حقیقت میں یزید مر گیا، یزید کے حواری مر گئے، یزید کی روح فنا ہو گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔